السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج ہم غالب کی ایک اور غزل پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ میرے پیارے طلاب، نہیں آتی اس غزل کی ردیف ہے، جبکہ بر کر پر مگر وغیرہ اس غزل کے کافی ہیں۔ تو اب ہم اس غزل کو شروع کریں گے۔ پہلا شعر کیا ہے؟ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ امید بر آنا یعنی مراد پوری ہونا، لیکن یہاں پہ غالب فرماتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی، امید بر نہ آنا، مراد پوری نہ ہونا۔ اسی طرح کوئی صورت نظر نہیں آتی، صورت نظر نہ آنا، کوئی راستہ دکھائی نہ دینا۔ تو مطلب کہ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی آرزوں اور خواہشات سے معمور ہے اور نامرادی عشق کا مقدر ہے۔ غالب اب عشق کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے، لیکن تکمیل عشق کی کوئی صورت بھی غالب کو نظر نہیں آتی ہے، یعنی تکمیل عشق کا کوئی راستہ بھی اسے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ گویا حصول محبوب ناممکن ہو گیا ہے، یعنی عشق میں ہم محروم تمنا ہو کر رہ گئی ہیں۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ موت کا ایک دن معین ہے، پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ موت اٹل ہے اور ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ جب انسان کے پیچھے موت ہے تو وہ اس زندگی سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ یعنی نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یعنی پھر انسان کو اس دنیا سے اتنا لگاؤ کیوں ہے، اتنا پیار کیوں ہے، وہ کیوں اس دنیا میں تاابد جینا چاہتا ہے جبکہ اس کے پیچھے موت کھڑی ہے۔ تو غالب فرمانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، آپ کے پیچھے موت کھڑی ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو قبر میں سلا دیا جائے گا، آپ کو قبر کی گود میں بٹھا دیا جائے گا۔ اب آپ کو زندگی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ اب آپ موت سے اتنا کیوں ڈرتے ہو یا موت سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ غالب اس شعر میں اپنی زندگی کے دکھوں اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنے دکھ ملے، میں زندگی میں اتنا نامراد ہو گیا کہ پہلے میں اپنے آپ پر ہنسا کرتا تھا، یعنی خود پر میں مسکرا دیا کرتا تھا اپنے حالات کو دیکھ کر، اپنی زندگی کو دیکھ کر، یا عشق کی نامرادی ناکامی کو دیکھ کر۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نہیں، اب غموں نے مجھے اتنا گھیر لیا ہے، اب مجھے کسی بات پر بھی ہنسی نہیں آ جاتی ہے، یعنی اب میں بالکل خاموش ہو گیا ہوں۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کرنی آتی۔ اصل میں یہاں پر غالب فرمانا چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کے سامنے عاشق دو وجوہات کی بنا پر خاموش رہتا ہے۔ نمبر ایک، جب وہ اپنے محبوب کے سامنے ہوتا ہے تو وہ ساکت رہ کر اپنے محبوب کے جھلووں کا لطف لیتا ہے، اپنے محبوب کے حسن کا لطف اٹھاتا ہے، اس وجہ سے وہ چپ رہتا ہے محبوب کے سامنے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ کہ اپنے محبوب کے سامنے اس وجہ سے بھی چپ رہنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسی بات نہ ہو جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ تو یہاں پر غالب فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے،
کہ میں بھی اپنے محبوب کے سامنے چپ ہو گیا، یا تو اس کے جلووں کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر میں خاموش رہ گیا، یا پھر میں ساکت، میں خاموش اس لیے رہ گیا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، میری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں ورنہ ہمیں بھی بات کرنی آتی ہے، لیکن چپ اس لیے ہوں تاکہ میرا محبوب مجھ سے کسی وجہ سے بھی ناراض نہ ہو جائے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ غالب فرمانا چاہتے ہیں کہ میں پوری کی پوری زندگی ناکام رہ گیا، اب میں موت کی آرزو کرتا ہوں، موت کی تمنا کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بد نصیب ہوں، اب میں موت مانگتا ہوں، لیکن موت مانگنے کے باوجود بھی مجھے موت نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اس مقطع میں فرماتے ہیں کہ اے غالب، تیری ساری زندگی معصیت میں گزری، گناہوں میں گزری، سیئات میں گزری، اب آپ آخری عمر میں کعبہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو۔ اے غالب، تجھے تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے، کیونکہ تیری ساری کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب تو چاہتا ہے کہ میں اس آخری عمر میں کعبہ کی زیارت کو جاؤں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ بظاہر غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، لیکن اصل میں جب انسان منزل کی، اس زندگی کی آخری منزل کو پہنچ جاتا ہے تو وہ کعبہ کی زیارت کے بارے میں سوچتا ہے، حالانکہ اس کی پچھلی زندگی معصیت میں یا گناہوں میں گزری ہوئی ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ جو غالب ہے کہ اے غالب، اب آپ آخری عمر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی جبکہ تو نے زندگی میں بہت ساری گناہ کی۔ تھینک یو۔